ہاں دوستو، ہم نے کراس ایگزامینیشن کی سیریز دوبارہ شروع کی تھی. تو پچھلے لیکچرز میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کمپلیننٹ کے وکیل ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں اور کچھ بچوں نے مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، تو وہ میرے ذہن میں سے سکپ ہو گئی تھیں. اور یہ دیکھیے کہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کمنٹس سے مجھے دو باتیں کلیئر کرنے کا موقع ملا ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ تین باتیں ہو گئیں، ایک بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی. تو ایک بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اس بات کی نشاندہی کی، جو کہ مجھے جب میں شام کو یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں آئی کہ جو دستاویزات ہیں اس کو ایگزبٹ بھی کرانا ہوتا ہے، اور دوسرا سرکاری وکیل کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. تیسری بات یہ کہ اسٹینو کیا لکھ رہا ہے، کیا اس نے صحیح لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، وہ ساتھ ساتھ چیک کرنا پڑتا ہے. چوتھی بات یہ کہ ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے. پہلے کسی زمانے میں جب ٹائپ رائٹر ہوتے تھے تو اس کے نیچے 3 کاربن پیپر، ہم نے اس زمانے میں وکالت، جب میں نے وکالت 1984 میں شروع کی تو یقین کیجئے کہ اس زمانے میں فوٹو کاپیر تھا ہی نہیں. لاہور میں بھی شاید لاہور میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہو، ملتان میں تو بالکل نہیں تھا. تو اس زمانے میں جو ایف آئی آر لکھی جاتی تھی وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور اس کی 4 پرتیں بنتی تھیں. تو وہ پرت اول، پرت دوم، پرت سوم، پرت چہارم. جب آپ میری ویڈیو دیکھیں گے ایف آئی آر سے متعلق تو وہاں پر جو ہے وہ تمام تفصیلیں دی ہوئی ہیں. بہرحال آج کا لیکچر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک بچے نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ بار بار ٹاپک تو دیکھ لیا کریں، آپ کسی ایک ٹاپک پہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور آپ بہکتے یا آپ ٹہلتے جو ہے وہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک تیسرے پہ آپ مین ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری جو ہے وہ اس سے کوتاہی کو پوائنٹ آؤٹ کیا، تو وہ بار بار لیکچر کے دوران میں خود کو واپس لاتا ہوں. دراصل اب اتنا تجربہ یا اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات جیسے ہی بیچ میں کوئی ریلیٹڈ ٹاپک شروع ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات میری تھوڑی سی ہے کہ میں پھر اس پہ بھی ٹائم لگا دیتا ہوں، میں واپس اصل ٹاپک پہ آتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہے نا کمنٹس میں ایک بچے نے دستاویزات کا ذکر کیا. تو بطور ہم ڈیفنس کے وکیل کی پھر اگلے قسط میں شروع کریں گے. اس میں جو باتیں بطور کمپلیننٹ کونسل آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہم بتائیں گے. ایک تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جج صاحب خود لکھوائیں جو ہے وہ ایویڈنس. کیوں کہ ہوتا کیا ہے کہ عدالت میں جو ہے وہ جو لکھوائی جاتی ہے ایویڈنس وہ انگریزی میں لکھوائی جاتی ہیں، بعد میں احمد صاحب اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایویڈنس جج صاحب بھی اردو میں لکھوائیں. اردو میں جو اصل گواہ کے جو الفاظ ہیں وہ کنوے صحیح ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ ججز صاحب ناراض نہ ہوں، ہر ایڈیشنل سیشن جج یا ہر سول جج یا ہر مجسٹریٹ صاحب کی انگلش اتنی اعلیٰ پائے کی نہیں ہوتی کہ وہ جو گواہ نے کہا ہے اس کا صحیح ابلاغ کر سکے، اس کا صحیح مقصد بیان کر سکیں. تو وہ بعض اوقات گواہ نے کہا کچھ ہوتا ہے اور وہ لکھواتے ہیں انگریزی میں ہے تو جج صاحب کچھ کا کچھ لکھوا دیتے ہیں. تو کیونکہ اب کمپلیننٹ کونسل کی بھی انگریزی واجبی ہوتی ہے اور جو ملزموں کا وکیل ہوتا ہے، میں لاہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اب پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور جو اندرون جو یہ علاقے ہیں صوبے کے، پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، کے پی کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، تو جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر تو چلو اچھی انگلش بولنے والا لکھنے والا ہو جائے گا. اندرون کے جو شہروں میں تو بالکل گئی گزری انگریزی جاننے والا ہے. اب اپیلوں میں اور سپریم کورٹ تک تو ایویڈنس جاتی ہے جو انگریزی میں ہوگی.
تو لیکن پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ کیا اب آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو گواہ کا جو بیان ہے کیا وہ انگریزی میں صحیح کنوے ہو رہا ہے کہ نہیں. کیوں کہ 161 کے مطابق اس نے بیان دینا ہے. پرابلم تو آئے گا کہ کراس ایگزامینیشن میں تو آپ 161 کے جو بیان ہیں آپ اس کو خود انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر لیں. اور بعض کا جج صاحبان کیا کرتے ہیں وہ خود اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا بیٹھے بھی رہتے ہیں اور سرکاری وکیل کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ لکھوا دیں, یا کمپلیننٹ کونسل کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ لکھوا دیں. تو وہ بھی جیسے بھی, بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر کوشش کریں کہ بہتر طریقے سے جج صاحب خود لکھوائیں, کیونکہ وہ جب لکھوائیں گے تو پھر کمپوننٹ کونسل کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ورنہ ہر دوسری بات پہ یہ اختلاف ہوتا ہے کہ جی پروسیکیوٹر صاحب نے صحیح نہیں لکھوایا, جو گواہ نے کہا ہے وہ نہیں لکھوایا, یا کمپلیننٹ کونسل لکھوا رہا ہے تو اس نے وہ نہیں لکھوایا. تو ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے, اور دوسرا بات کہ سرکاری وکیل اور آپ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, کیونکہ ان کا مقصد بھی یہی ہے. وہ پروسیکیوٹر تو عموماً قانون کے مطابق تو وہ نیوٹرل ہونا چاہیے, وہ نہ ایکیوز کا بھی وہ نہیں لے سکتا سائیڈ, وہ پروسیکیوشن کمپلیننٹ کی بھی نہیں لے سکتا. کیوں کہ وہ تو سرکار کا وکیل ہے, اس کو تو ایک غیر جانبدار ہو کر عدالت کو اسسٹ کرنا چاہیے, ناٹ ٹو پروسیکیوٹ دا اکیوزڈ. اس کو پروسیکیوٹر کا مطلب تو ہے پروسیکیوٹ کرنا, لیکن وہ ہی از ناٹ سپوز ٹو فیور دا کمپلیننٹ پارٹی. وہ ایک نیوٹرل آئیڈینٹی ہے, اس نے عدالت کو اسسٹ کرنا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اسسٹ جو کرے کورٹ کو وہ ہونا چاہیے تھا. پروسیکیوٹر ان کا ٹیکنیکلی اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق پروسیکیوٹر ان کا ڈیزگنیشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال چھوڑیں ہم اس بات کو. لیکن بطور کمپلیننٹ کونسل آپ کو سرکاری وکیل سے کسی بھی ایشو, کیس کے کسی بھی ایشو پہ الجھنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن جب آپ اپنی جو ہے وہ دلچسپی کیس میں زیادہ دکھائیں گے تو پروسیکیوٹر صاحبان اپنا واجبی رول ادا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہی کرا دیں, آپ ہی تیاری کرا دیں, آپ ہی لکھوا دیں, آپ ہی دیکھ لیں سارا کچھ. وہ مطلب سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے مقابلے بازی کریں گے تو اب چلانا تو کیس کمپلیننٹ کونسل نے, آپ نے اس کو اسسٹ کرنا ہے کمپلیننٹ کونسل نے. تو وہ ہر ایک بات پہ آپ کو اپوز کرے گا, آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے گا اور جو ہے نا کیس کو نقصان پہنچے گا. ٹیکنیکلی اگر وہ مقابلے بازی میں یا آپ کی ناراضگی میں کوئی ٹیکنیکلی کیس میں ڈیفیکٹ ڈال دے گا تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوگا, آپ کی کمپلیننٹ پارٹی کو اس سے نقصان ہوگا. اگلا پوائنٹ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ دستاویزات کو ایگزیبٹ کروانا ہے. میں نے ایک پہلے لیکچر میں اس دستاویزات سے متعلق میرا پہلے اس یوٹیوب چینل پہ لیکچر ہے کہ ڈاکومنٹ کیسے ایگزیبٹ کرائے جاتے ہیں. ایگزیبیشن کا مطلب ہے دکھانا کسی کو. مختلف ایگزیبیشنز لگتی ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں جو وہاں بکنے آتی ہیں اس کو نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ دیکھ کے اس کو خریدنے پہ مائل ہوں. تو یہاں بھی ایگزیبٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس گواہ کو وہ ڈاکومنٹ دکھایا جائے جو اس ڈاکومنٹ کا گواہ ہے, جس نے اس ڈاکومنٹ کو بطور گواہ دستخط کیے ہیں یا بطور اس نے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. جیسے کیمیکل, جیسے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, جیسے میڈیکل رپورٹ ہے, تو وہ ڈاکٹر کو دکھائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ یہی تھا جو آپ نے جاری کیا تھا. وہ کہے گا ہاں آئی ایم دا میکر آف دس ڈاکومنٹ, تو وہ ایگزیبٹ ہوگا. یا برآمدگی کا جو فرد ہے, اسلحے کی برآمدگی ہوئی ہے, کسی موقع پہ خون آلود مٹی کی برآمدگی ہوئی ہے, کسی بھی چیز کی برآمدگی کو ڈاکومنٹ آئی او نے تیار کیا. اب اس کا تیار کنندہ ہے آئی او, لیکن اس کے 2 وٹنسز ہیں برآمدگی کے, وہ گواہ ہیں اس برآمدگی کے, تو وہ گواہوں کو بھی دکھایا جائے گا اور وہ دیکھ کے تصدیق کرے گا ہاں جی یہی وہ برآمدگی کا ڈاکومنٹ ہے جو آئی او نے بنایا تھا اور میں نے اور دوسرے گواہ نے اس پر اپنے
दस्तखत किए थे, या अगर आईओ को दिखाया जाएगा वो कहेगा हाँ यही वो डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने बनाया था। तो उस बतौर कंप्लेनेंट साइड चालान के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट लगे हैं वो आपको गवाहों से, जो मुतलका गवाह हैं उनसे एग्जिबिट लगाया जाएगा। अब देखिए एग्जिबिट कैसे लगवाना है। एग्जिबिट लगता है, एग्जिबिट का मतलब गवाह को दिखाना, और आगे आएगा प्रोसिक्यूशन, पी ए पी बी पी सी पी, इस तरीके से चलेगा। अब पी का क्या मतलब है? पी का फौजदारी में मतलब है कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट। एग्जिबिट पी ए, प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट पी ए। अगर आप सिविल का केस चल रहा है तो उसमें भी लगेगा पी, एग्जिबिट पी ए 1 लगता है, उसमें ए की बजाय उसमें P1 P2, वहां पर होता है प्लेंटिफ डॉक्यूमेंट ए, PA P2 P3 इस तरीके के। बहरहाल हम फौजदारी की अभी बात कर रहे हैं तो एग्जिबिट लगता है PA। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, Z भी टप गया, बीच में कोई ऐसे 1-2 अल्फाबेट हैं जो कि नहीं लिखे जाते, तो आई थिंक L होता है और कोई एक आध कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, तो उसको स्किप करके अगला लगता है PA PB PC PD PE PF। अब उसके बाद कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसके फिर आगे झेली मजीद चीजें हैं, जैसे पोस्टमार्टम हुआ किसी का तो उसके जो कपड़े डॉक्टर ने उतारे मरने वाले के, वो लास्ट वॉर्न क्लोथ्स कहलाते हैं, जो आखिरी टाइम वकूए के वक्त उसने मतवफ़ी ने पहने हुए थे, अब वो डॉक्टर ने दे दिए। उसके जिस्म से को गोलियां मिली, सिक्का निकला, वो भी डॉक्टर साहब सील करके दे दिए, उसकी भी फर्द बन गई। अब जो उसने आखिरी टाइम में जो उसके मरने वाले के कपड़े थे वो भी उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो कांस्टेबल था उसको दे दिया। अब उसका डॉक्यूमेंट बना, फर्ज करें एग्जिबिट PB के वो आखिरी जो पर्चात थे उसका डॉक्यूमेंट। अब उसमें बनियान है, उसमें कमीज है, शलवार है या पैंट है, अंडरवेयर है, ब्रेजर है, जो भी उसने चीजें पहनी हुई, चादर है, धोती पहनी हुई थी उसने, बनियान पहनी हुई थी या कोई भी और कपड़े पहने हुए थे, तो फिर यहां पर लगेगा कि ऑल दीज लास्ट वॉर्न क्लोथ्स वर टेकन इनटू कस्टडी, वाइट एग्जिबिट मीमो PB एंड कमीज P1, बनियान P2, अंडरवेयर P3, चादर P4। ये अब उस एग्जिबिट के आगे मजीद डिटेल है। अब यहां पर P1 P2 लगा, PA PB नहीं लगा, क्यों कि PA PB PE तो उस डॉक्यूमेंट पर लग गया जो उसका डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो ये चीजें कब्जे में ली गई उसमें PA P1 P2 P3। अब यहाँ P का मतलब क्या हुआ? यहाँ P का मतलब है प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, तो आपने P भी लाजमी लगवाना है। फर्ज करें पिस्तौल बरामद हुआ तो पुलिस वाले ने, आईओ ने पिस्तौल का मैगजीन निकाल के वो जो गोलियां थी और जो मैगजीन थे वो भी कब्जे में, गोलियां जो साबित निकली, जिंदा गोलियां उसको कहते हैं, लाइव जो है बुलेट्स, तो वो भी कब्जे में ली। अब 4 निकली, तो वो फिर उसने कहा कि पिस्तौल को P अलग लगेगा, मैगजीन तो उसका हिस्सा है पिस्तौल का, वो पिस्तौल में आ गया। अब मैगजीन में से जो गोलियां निकली वो अलग हैं, तो उन पे अलग लगेगा पिस्तौल P1 एंड लाइव बुलेट्स P2-P4। 4 गोलियां हैं तो P2-P4, कि वो P2 से आगे 4 आ जाएंगी, क्या फिर 2 से आगे 2 3 4 5, तो P2 आगे 2 या डैश P5 के 4 बुलेट्स जो हैं उन पे अलग P लगेगा। तो ये P भी लगवाने हैं और हर डॉक्यूमेंट पे एग्जिबिट भी लगवाने हैं, और आपको पहले से खुद से एक तफसील बनानी होगी कि मैं आज मोहम्मद अकरम गवाह को पेश कर रहा हूं, तो आप अपने कागज पे एक लिखेंगे मोहम्मद अकरम, फिर उसके आप मेन पॉइंट्स लिखेंगे कि अकरम चशमदीद भी है, ये बरामदगी का गवाह भी है, ये शनाख्त लाश का भी है, तो आप ये नोट्स बनाते जाएंगे। तो फिर उसके बाद
बतौर शनाख्त परेड इसने, बतौर शनाख्त लाश इसने ये गवाही दी, या कोई कुछ को कपड़ों का भी वो है तो लिखेंगे कि ये पारचात लास्ट वन क्लोथ्स, पारचात नाश इसको कहते हैं, या पारचात लाश, तो ये उसका भी गवाह है। और उसके बाद फिर कपड़े लिखेंगे कि ये कपड़े जो हैं इसने किए थे। तो टेकन इनटू कस्टडी वाइड एग्जिबिट PA या PB एंड पिस्टल P1 एंड लाइव कार्ट्रिजेस P2 to P5। तो ये आप तमाम चीज़ें एग्जिबिट्स का ख्याल रखेंगे कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट लगवाना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक वो जो डॉक्यूमेंट है ना वो 173 की रिपोर्ट में लिखना रह गया है, रिपोर्ट में उसने नहीं लिखा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन साइड से बहुत ज़रूरी है। सपोज वो डॉक्यूमेंट है कि जिस जगह पर ये कत्ल हुआ वो ज़मीन मकतूल की थी या कंप्लेनेंट साइड की थी, अब उसका सबूत नहीं लगाया कि लड़ाई जो है वो तो कंप्लेनेंट वालों के मकान में हुई या उनके रकबे में हुई, तो वो 173 में कब्जे में भी नहीं लिया आईओ ने और उसने 173 की रिपोर्ट में भी नहीं लगाया। तो अब आप अदालत को दरख्वास्त देंगे और वो फॉरवर्ड करेगा प्रोसिक्यूटर, अदालत से कहेंगे कि जनाब रेवेन्यू का रिकॉर्ड मंगवाएं कि जो जाए वकुआ है वो मकान है कंप्लेनेंट का, या वो जगह है, वो खेत है, या वो रकबा है वो कंप्लेनेंट पार्टी का है या मकतूल का है। तो वो रेवेन्यू का पटवारी या मुतलका बंदा रिकॉर्ड लेके आएगा, फिर उसकी गवाही में आप उसको एग्जिबिट लगवाएंगे, उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, या वो जो रजिस्टर लेके आएगा उसकी कॉपी करवा के वो गवाह उसको अटेस्ट करेगा और अदालत भी उसको अटेस्ट करेगी। ये बड़ी टेक्निकल देखें बातें हैं, रूटीन में ये बातें आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। आप तमाम वीडियो क्रॉस एग्जामिनेशन की उठा के देखें, ये बारीक बातें नहीं मिलेंगी। और इन बारीक बातों के अलावा और कोई उस्ताद का काम क्या है बताना, वरना तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में सिंपल सा एग्जामिनेशन चीफ से मुतल्लिक कहते हैं कि आपने तमाम गवाहों की बयान आपने 161 के मुताबिक करवाना है और जो बयान उसने दिया है 161 में वो आपने लिखवा देना है, बस खत्म। नहीं, आगे जो प्रैक्टिकल वकालत में जो चीज़ें फेस होती हैं वो ये होती हैं कि दस्तावेज़ात का कैसे आपने लिस्ट बनानी है, आपने उस गवाह को जो चीज़ें रह गई हैं दस्तावेज़ात 173 की रिपोर्ट में वो आपने कैसे रिकॉर्ड का हिस्सा लानी है, वरना वो नहीं लाएंगे तो आपके केस में कमज़ोर हो जाएगा आपका केस, और उसका फ़ायदा किसे पहुंचेगा, दूसरी पार्टी को पहुंचेगा। और जब वो केस आप हार जाएंगे तो फिर कंप्लेनेंट जो है वो डंडोरा पीटेगा, जी मेरे वकील ने तो ये चीज़ें ही नहीं लवाइयां, मेरे वकील ने तो इन्हां गल्लां दा पता ही नहीं सी, असी तो जी मर गए, असी तो फजूल निकम्मा वकील रख लिया, वकील सानू। बहरहाल अल्लाह करे आपके साथ ये ऐसा ना हो, लेकिन आप इन बारीक बातों का ख्याल रखेंगे। और एक उस्ताद का काम यही है कि वो रूटीन की बातें नहीं बल्कि उन बातों में जो आगे बारीकियां हैं वो आपको बताए। देखें पिछले लेक्चर में ये बातें रह गई थी, वरना मैं जान छोड़वाता कि यार मैंने तो बता दी मेन बातें बस थी। नहीं, मुझे महसूस हुआ, कुछ बच्चों ने कमेंट्स में भेजा, ये दस्तावेज़ात का बलोच नाम का बच्चा है, उसने मुझे कमेंट्स में ये चीज़ भेजी कि सर दस्तावेज़ात जो हैं वो कैसे एग्जिबिट होंगी, तो मुझे एहसास हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने मज़ीद सोचा कि यार मज़ीद क्या बातें रह गई हैं कंप्लेनेंट साइड से, तो वो मैं अब आपको बता रहा हूँ जी। अब आ गई, तो कहने का मकसद ये है कि जो 173 के साथ रिपोर्टें लगी हैं वो, और बाज़ औक़ात क्या होता है चालान आ गया, नामुकम्मल चालान पे ही उन्होंने अदालत ने कहा कि जी शुरू करवाएं। फिर क्या होता है, जो DNA की रिपोर्ट होती है या फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट होती है वो नहीं लगाई होती 173 के साथ। आईओ साहब जल्दी में थे, चालान भेज दिया और उन्होंने वो आखिर में लिख दिया कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट का इंतज़ार है, लेकिन मुकम्मल चालान दे दिया। मुकम्मल चालान नहीं दे सकता। फिर क्या होता है कि आप अदालत को दरख्वास्त देंगे कि जनाब ये चीज़ें फोरेंसिक को गई थी, तो उसकी रिपोर्ट 173 में नहीं लगाई, उसने नहीं लिखा, और बाद में रह गई थी तो बाद में सप्लीमेंट्री चालान देता वो।
اس نے سپلیمنٹری چلان بھی نہیں دیا، اس نے تو مکمل چلان کر کے بھیج دیا، یا نامکمل بھیجا، رپورٹیں رہ گئیں۔ بعد میں ہمارے ایک کیس میں ایک مرڈر کیس ملتان کر رہا تھا، اس نے بھیج دیا، اب وہ رپورٹیں آئیں تھانے، وہ اس وقت تک آئی او صاحب بدل گئے تھے، جو نئے آئے ایس ایچ او صاحب یا آئی او انچارج انویسٹیگیشن، انہوں نے وہ ان ڈاکومنٹ پر توجہ ہی نہیں دی، کمپلیننٹ کونسل نے بھی توجہ نہیں دی۔ تو میں جب اس میں وکیل مقرر ہوا تو میں نے تو کہا کہ اس میں تو رپورٹیں نہیں ہیں، پھر عدالت کو درخواستیں دیں، اب وہ فرنزک والوں کو لیٹر لکھا عدالت نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رپورٹیں بھیج دی ہیں تھانے۔ اب تھانے پتہ کیا، اب تھانے کے روزنامچے میں اس کا اندراج ہے کہ آ گئی ہیں، اب وہ پرانا آئی او کہاں رکھ کے، یا وہ تو چلا گیا، پچھلا محرر بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بڑی خاص، آپ کو بھی اس پریپوزیشن کا کبھی نہ کبھی سامنا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کتنے محرر تبدیل ہوئے، 2 سال بعد ٹرائل شروع ہوا، پتہ نہیں محرر صاحب نے کہاں رکھ دی۔ اب تھانے پورا چھان مارا، ایس ایچ او صاحب نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیا عدالت نے ایس ایچ او کو، ایس ایچ او ہاتھ جوڑ کے کھڑا عدالت کے سامنے، سر میں تے 5واں 6واں ایس ایچ او ہاں، پتہ نہیں میرے تو پہلے 10-12 محرر تبدیل ہو گئے نے، اسی سارے نو بلا کے پوچھ لیا، سر پتہ نہیں رپورٹاں کتھے۔ وہ ایکچولی ملزم پارٹی نے وہ محرر سے مل کے ضائع کر دی ہوگی، یا کسی محرر نے اپنی قابلیت کے نالائکی کے بل بوتے پہ وہ کہیں رکھ کے اور وہ بھول گیا ہوگا، وہ گئیں خوب کھاتے میں رپورٹیں۔ تو پھر اس کے بعد اب اس کا کیا حل ہے؟ رپورٹیں تو ضروری ہیں۔ اب عدالت نے لکھا فرنزک لیبارٹری پنجاب لاہور کو کہ اس کی ڈپلیکیٹ بھیجیں، اور اس کی درخواست کمپلیننٹ کونسل نے دی۔ عدالت خود سے کیوں منگوائے گی جی؟ عدالت تو نیوٹرل بیٹھی ہے، عدالت لکونواس تو نہیں پروسیکیوشن کی فل کرنے کے لیے خود سے منگوائے گی۔ گو کہ آج کل عدالتیں خود بھی لکھنا شروع ہو گئی ہیں، گو کہ نہیں لکھنا چاہیے، یہ ڈیوٹی پروسیکیوشن کی ہے یا کمپلیننٹ کونسل کی ہے کہ وہ درخواست دے اور اس کو درخواست کا حصہ بنایا جائے۔ تو ہوتا کیا، اب درخواست دی، انہوں نے ڈپلیکیٹ رپورٹیں بھیج دیں، اب ڈپلیکیٹ رپورٹ ایگزیبٹ تو ہو جائے گی لیکن اس کی ویلیو نہیں ہے، کیوں کہ وہاں سے بندہ اوریجنل ریکارڈ لے کے آئے گا اور وہ ویریفائی کرے گا کہ یہ اوریجنل کا حصہ ہے۔ تو پھر لیبارٹری سے اوریجنل ریکارڈ منگوایا گیا، اس کے ساتھ کمپیئر کر کے پھر اس کو ایگزیبٹ کیا گیا اور لکھا گیا کمپیئر ود اوریجنل ریکارڈ، اور پھر اس کو عدالت نے ٹیسٹ کر کے پھر ایگزیبٹ کر کے، اور جو بندہ لے کے آیا تھا اوریجنل ریکارڈ اس کا بیان لکھا گیا۔ تو یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو مین پوائنٹ کہ دستاویزات جتنی بھی ہیں جو 173 کی رپورٹ کے ساتھ لگی ہیں، آپ نے ان کو ایگزیبٹ بھی کرانا ہے، اور اس کے اندر جو مزید اس میمو کے ذریعے، اس ایگزیبٹ کے ذریعے جو قبضے میں لی گئی چیزیں ان کو پی بھی لگوانا ہے، گواہ کو دکھانا ہے کہ دیکھیں بھئی یہ پستول یہی تھا نا، ہاں جی یہی تھا، پی۔ اب ڈیفنس وکیل نے کیا کرنا، وہ جب ان کی ویڈیوز ہم وہ اس پہ آئیں گے تو وہاں بتائیں گے۔ یہاں کمپلیننٹ کونسل نے پی لگوانے ہیں اور ایگزیبٹر، اور جو ڈاکومنٹ ریکارڈ کا حصہ بننا رہ گئے ہیں اس کو منگوا کے ریکارڈ کا حصہ بنوانا ہے۔ تو یہ دستاویزات کا ہو گیا۔ لاسٹ پوائنٹ کہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ جو گواہ نے کہا اور جو کراس ایگزامینیشن ہوا آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، وہی اسٹینو نے لکھا ہے۔ کہیں ڈیفنس پارٹی نے اسٹینو سے لین تو نہیں کر لی، کوئی اس سے گڑبڑ تو نہیں کر لی، ساز باز تو نہیں کہ کہا کچھ جج صاحب نے لکھوایا کچھ اور اس نے لکھا کچھ۔ ایک لفظ بھی اگر تبدیل ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں پورے جملے کی۔ تو اچھے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کاربن کاپی جج صاحبان دے دیتے تھے دونوں کونسلز کو اور کہتے تھے اسے پڑھ لیں، یہاں پر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ پھر جب وہ دونوں کونسل عدالت کو بتاتے تھے اگلے دن کہ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، یا پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ سر ایک گل انج نہیں سی انج کیا سی، وہ کونسل بھی کہتے ہیں ہاں جی واقعی ٹھیک ہے، اپوزٹ کونسل، وہ ویریفیکیشن۔ اب کمپیوٹر آنے کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں کورٹ کو کہتا ہوں جی جو ایویڈنس ہوئی ہے مجھے ابھی اس کا پرنٹ دیں، میں اس کی ویریفائی کروں گا، اگر کوئی چیز رہ گئی تو میں اگلے دن اس کو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ اور یہ
عدالت کی یہ کہیں لکھا نہیں ہے، لیکن یہ عدالت کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے، ورنہ کچھ عدالتوں میں 2 مانیٹر لگے ہوتے ہیں. آپ بھی کہیں کہ جی 2 مانیٹر لگائیں، اور ایک مانیٹر وکیلوں کی طرف رستم کی طرف ہو اور ایک مانیٹر کا رخ جج صاحب کی طرف ہو. صرف 1 منٹ بیجو. اچھا، تو ایک مانیٹر کا رخ سٹینو کی طرف ہو، تو جج صاحب بھی پڑھ رہے ہیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے، دونوں کونسل بھی پڑھ رہے ہیں جس مانیٹر کا رخ ان کی طرف ہے، اور وہ پھر اس کے بعد پرنٹ کی ضرورت نہیں رہتی، پھر بار بار آپ چیک کرتے جاتے ہو کہ جو اس نے بتایا ہے وہی لکھا گیا ہے، اور اگر سٹینو نے کوئی غلطی سے یا بےایمانی سے غلط چیز لکھ دی ہے تو آپ اسی وقت اس کی کریکشن کروا لیں گے. تو ویریفیکیشن آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس آپ نے کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ گواہ نے کہا کچھ اور اس نے سٹینو نے لکھا کچھ، تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا اگر غلط لکھا گیا ہے. اور اگر کیا پتہ نالائکی سے اس نے غلط لکھ دیا ہو، کیا پتہ غلطی سے، انسان بشر ہے، کو غلطی سے اس نے کوئی غلط لکھ دیا ہو، یا بےایمانی کے تحت ساز باز ہو کر بدنیتی سے، کچھ بھی وجہ ہو سکتی، لیکن بطور کمپلیننٹ کونسل آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے. تو میری طرف سے یہ وضاحت تھی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے کمپلیننٹ کونسل کی طرف سے، یا کوئی سوال آتا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. مجھے خوشی ہوئی کہ بچوں نے کمنٹس کیے اور کچھ بچوں نے بتایا، تعریف کی، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، آپ بہت ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں. تو میرا فرض یہی ہے، میں اپنا فرض اپنی زندگی کا، اپنی وکالت کے تجربے کا بطور سینئر میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، نوٹس بنائیں. جب تک ان پوائنٹس کو آپ لکھیں گے نہیں، یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. کہیں کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہو، مرڈر ٹرائل ہو رہا ہو، کوئی بھی ٹرائل ہو رہا ہو، وہاں پیچھے کھڑے ہو کے سنیں، دیکھیں کہ یہ وکیل کیا کہہ رہے ہیں. پھر آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی کہ اس موقع پہ تو سر نے یہ بتایا تھا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کونسل تو نہیں کر رہا. آپ اس کو کریکٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کہ یار نہیں، انج ہونا چاہیے تھا. کہنا تو ماما لگتا ہے وکیل، میں تو انٹرپٹ نہ کریں، اس کو بتانے کی، بعد میں بتانے کی کوشش کریں کہ یار یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا. سن لے، اگر آپ کا واقف ہے، دوست ہے، سن لے، مان لے تو اس کی مہربانی، نہ مانے تو آپ اس سے لڑائی نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا کیس نہیں ہے. جب بھی کبھی آپ کا اپنا کوئی کیس ہو تو آپ پھر ان باتوں کا خیال رکھیں. اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ کا یہ فرض ہے، اور میرا سمجھے میری گزارش بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بھیجیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور وہ اپنے سوالات بھیج سکیں. بہت بہت شکریہ.